ایشیا کپ میں کل پاکستان کا یو اے ای سے میچ ہوگا یا نہیں، غیر یقینی صورتحال برقرار۔ بھارتی میڈیا آئی سی سی کی جانب سے اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹائے جانے سے متعلق پاکستان کی درخواست مسترد کیے جانے کا دعویٰ۔ پی سی بی کا خبر پر تبصرہ کرنے سے گریز۔ بھارت نواز ریفری اینڈی پائیکرافٹ کی موجودگی میں پاکستان کا بقیہ میچ کھیلنے سے صاف انکار۔ پی سی بی کی جانب سے مستقبل کے لاہ عمل کے لیے حکومت سے مشاورت جاری۔ پاکستان کی دبئی میں شیڈیول پری میچ نیوز کانفرنس بھی منسوخ کر دی گئی۔ اسپرٹ آف دی گیم کو نقصان پہنچانے والے میچ ریفری پائیکرافٹ کو نہ ہٹانے پر صورتحال سنگین ہو گئی۔ ایشیا کپ کے براڈ کاسٹرز اور سپانسرز میں تشویش۔ پاکستان کے بائیکاٹ سے بڑے نقصان کا خدشہ۔ براڈ کاسٹ کمپنی اور سپانسرز نے ایشین کرکٹ کونسل سے رابطے شروع کر دیے۔ اینڈی پائیکرافٹ کے خلاف اے سی سی کی انٹرنل تحقیقات مکمل۔ بھارتی عہدیداروں کے ساتھ ملی بھگت کے ٹھوس ثبوت سامنے آ گئے۔ میچ ریفری کپتان سلمان علی آغا کو پیغام دے کر اختیارات سے تجاوز کیا گیا۔ آئی سی سی رولز کے مطابق میچ ریفری براہ راست کوئی پیغام نہیں دے سکتا۔ میچ ریفری نے بھارتی کپتان سوریا یادو کو ہاتھ نہ ملانے کا کہا۔ They're trying to politicize the sport of cricket. That is just a failed attempt in saving oneself from embarrassment because we proved our military dominance. بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اب کھیلوں کے میدان تک پہنچ گیا۔ جنگ میں شکست کے بعد بھارت اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کے بھرپور جواب کے بعد بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ مودی حکومت اور ہندوتوا نظریے کو عبرتناک شکست ہوئی۔ India tried. Israel did, according to our information, gave full support. And the word saw, the claims all got exposed. پاکستان کے خلاف جارحیت میں اسرائیل نے بھی بھارت کا ساتھ دیا۔ ہمارے پاس مضبوط افواج اور جدید ہتھیار موجود ہیں۔ بھارت نے ہماری خود مختاری پر حملے کی کوشش کا انجام دیکھ لیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا الجزیرہ کو انٹرویو میں دو ٹوک موقف۔ کہا کہ پاکستان بطور ایٹمی طاقت مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیلی حملوں کی محض مذمت کافی نہیں، اب ہمیں واضح لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان قطر کے ساتھ کھڑا ہے، امت مسلمہ کا اتحاد ناگزیر ہو گیا۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے بھی ملاقات۔ محمد بن سلمان کی وزیر اعظم کو دورہ سعودی عرب کی دعوت۔ وزیر اعظم کی ایرانی اور مصری صدور سے بھی ملاقاتیں۔ مسلم ممالک کا قطر سے اظہاری یکجہتی اور جوابی اقدامات کی حمایت کا اعلان۔ قطر کو دوبارہ نشانہ بنانے کی اسرائیلی دھمکیاں مسترد۔ عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ غزہ جنگ رکوانے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں پاکستان اور کویت کی درخواست پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس آج طلب۔ They've been a very good ally, and a lot of people don't know that. But he won't be hitting Qatar. He won't be hitting in Qatar, as I said. قطر ہمارا اتحادی ہے، اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر کی یقین دہانی۔ یہ کہا کہ حماس اگر یرغمالیوں کو مارنے کے موقف پر قائم رہی تھی تو اس کا پیچھا کیا جائے گا۔ وینزویلا میں امریکہ کے فضائی حملے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ بے امنی کا شکار شہریوں میں مرحلہ وار نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا اعلان۔
قطر اور دیگر ممالک نے اسرائیل کو تنہا کر دیا. اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا اعتراف. کہا کہ قطر اور چین بڑی رقم خرچ کر کے اسرائیل کی میڈیا ناکہ بندی کر رہے ہیں. مسلم اقلیتوں کا یورپ پر اثر و رسوخ بھی بڑا چیلنج ہے. اسلحہ سازی کی صنعت کو مضبوط کرنا ہوگا. جس کے پاس بھی موبائل ہے اس کے ہاتھ میں اسرائیل کا بنا ایک ٹکڑا ہے. اسرائیلی فوج غزہ سٹی پر چڑھ دوڑی. کنجان آباد علاقوں کو نشانے پر رکھ لیا. صبح سے اب تک وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 78 ہو گئی. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 64,964 تک پہنچ گئی. اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارز کا کہنا ہے کہ حماس کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہے ہیں. غزہ کو آگ لگا دی ہے. اقوام متحدہ نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کو نسل کشی قرار دے دیا. اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو صدر اور سابق وزیر دفاع ذمہ دار قرار. رپورٹ کے مطابق غزہ میں بمباری سے نصف سے زیادہ اموات خواتین، بچوں اور بزرگوں کی ہوئیں. فلسطینیوں کو جبری بے دخلی، بھوک اور طبی امداد کی قلت کا سامنا ہے. القدس میں یرغمالیوں کے اہل خانہ اور شہریوں کا اسرائیلی حکومت کے خلاف شدید احتجاج. مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے گھر کے باہر دھرنا دے دیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے پیاروں کی زندگی خطرے میں ہے اور حکومت کو تاخیر کی بجائے فوری قدم اٹھانا چاہیے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دورہ قطر. مارکو روبیو کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات. میڈیا رپورٹس کے مطابق ملاقات کا مقصد اسرائیلی حملے کے بعد کشیدگی کم کرنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 25 ستمبر کو ملاقات کا امکان ہے. دونوں رہنماؤں کی ملاقات وزیر اعظم کے دورہ اقوام متحدہ کے موقع پر متوقع ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کل سے سہ ملکی دورے پر روانہ ہوں گے. سعودی عرب برطانیہ کی قیادت سے ملاقات کریں گے. نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت بھی شیڈیولڈ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کیس میں بڑی پیش رفت. جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام کرنے سے روکنے کا حکم. سینئر قانون دان بیرسٹر ظفر اور اشتر علی اوصاف عدالتی معاون مقرر کر دیے گئے. بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ کون ہینڈل کرتا ہے؟ ایف آئی اے سائبر کرائمز نے تحقیقات شروع کر دی. ذرائع کے مطابق ایف آئی اے سائبر کرائمز کی 3 رکنی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے پوچھ گچھ کی. ایکس اکاؤنٹ کون استعمال کرتا ہے؟ بانی کا بتانے سے انکار. سائبر کرائم ٹیم 1 گھنٹے سے زائد اڈیالہ جیل موجود رہی. وزیراعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہرجانے کے دعوے پر سماعت. وزیراعظم شہباز شریف کی ویڈیو لنک پر پیشی. بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے جرح مکمل کر دی. لاہور کی عدالت نے 27 ستمبر کو گواہان طلب کر لیے. یکم جنوری سے 30 جون 2025 تک کا توشہ خانہ ریکارڈ جاری. صدر، وزیر اعظم اور وزراء تحائف وصول کرنے والوں میں شامل. تحائف میں ڈیکوریشن پیسز، گھڑیاں، الیکٹرک گاڑیاں، ریڈی میڈ کارپیٹ، جائے نماز، ٹیبل کلاتھ، کافی سیٹ، ٹی سیٹ اور ٹائی سمیت دیگر شامل. وصول کنندگان نے تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کروائے. بانی پی ٹی آئی کے اندر منافق لوگ موجود ہیں. بیانیہ ساز لوگ جماعت کو کمزور کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ زندگی میں ایک بھی دن ایسا نہیں کہ بانی کی رہائی کے لیے کوشش نہ کی ہو. ہم بانی کی بات کو فالو کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو بات کرتا ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں.
قومی مفادات پر سیاست کرنا درست نہیں، علی امین گنڈاپور کا شہداء کے جنازوں میں شرکت نہ کرنا افسوسناک ہے۔ رہنما نون لیگ بیرسٹر عقیل کی گفتگو، کہا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ کالعدم ٹی ٹی پی کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستانیوں کو شہید کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بنوں میں شہید میجر عدنان اسلم کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی۔ ملک و قوم کے لیے میجر عدنان کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا، کہا شہید میجر عدنان اسلم نے دہشت گردوں کا جواں مردی سے مقابلہ کیا، پوری قوم کو ایسے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ قومی اسمبلی کے بعد پی ٹی آئی نے سینٹ کی کمیٹیوں سے بھی استعفے دے دیے۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر نے 17 ارکان کے کمیٹیوں سے استعفے جمع کرائے۔ علی ظفر نے کہا کہ ہمارے بغیر بھی کمیٹیاں چل سکتی ہیں، تاہم ہم اس کا حصہ نہیں ہیں۔ ہمارے بغیر کمیٹیوں کا کورم بھی پورا ہو سکتا ہے، تاہم ہم نے فائدہ نقصان نہیں دیکھنا۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے ملک دشمنوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، وزیر ریلوے حنیف عباسی کا الزام۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے ملکی اداروں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، انتشاری ٹولے نے ہمیشہ ملک میں فتنہ فساد برپا کیا، پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم، جسٹس بابر ستار نے 99 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ 2 رکنی بینچ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا۔ 2 رکنی بینچ کے جعلی ڈگری کیس میں جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک کام سے روکنے کے احکامات۔ پنجاب میں تباہی مچانے والا سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہو گیا، دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، گھوٹکی، نوڈیرو، سہون اور ٹھٹا کے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اب بھی ہر طرف پانی ہی پانی، جلال پور پیروالا میں ملتان سکھر موٹر وے ٹوٹ گئی، اوچھ شریف اور چشتیاں کے درجنوں دیہات زیر آب، علی پور میں بھی ہر طرف تباہی کے مناظر، عارف والا میں فصلیں، زرعی اراضی اور مکانات تباہ ہو گئے۔ لاہور کی 5 تحصیلوں کے 26 معاوضہ جات بھی متاثر، این ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 992 ہو گئی، 26 جون سے اب تک 1064 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حالیہ بارشوں سیلاب کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے کہا کہ تمام وزرائے اعلیٰ نے صورتحال کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جو قابل تحسین ہے۔ وفاقی بین الصوبائی ادارے نقصانات کے تخمینے میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، نقصانات کے جائزے میں فصلوں کی تباہ کاری، مال مویشی کے نقصانات کو شمار کیا جائے، سپارکو سے سیٹلائٹ اسسمنٹ کی مدد بھی لی جائے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا صوبائی وزراء کے ہمراہ علی پور کے نواحی سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریسکیو ریلیف کارروائی کا جائزہ لیا۔ وزارتی ٹیم نے اپنی نگرانی میں ٹینٹ، خشک راشن، پانی اور جانوروں کے لیے چارہ تقسیم کروایا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا قصور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرہ خاندانوں اور ریسکیو ورکر سے ملاقات کی، امدادی کارکنوں کی انتھک محنت کو خراج تحسین پیش، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی کوششوں میں تعاون کی یقین دہانی۔
قدرتی آفات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ضلع انتظامیہ ریسکیو ٹیمیں متحرک ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقلی کے بعد کھانے پینے اور علاج کی سہولیات یقینی بنا رہے ہیں۔ محفوظ مقام پر منتقل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,73,027 ہے۔ 4,50,571 مویشیوں کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ ملک میں مانسون کے 11ویں اسپیل کی انٹری، پنجاب میں آج سے 29 ستمبر تک طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری۔ راولپنڈی، جہلم، گجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں موسلادھار بارشیں متوقع۔ ناروال، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، اوکاڑہ، ساہیوال، قصور اور میاں والی میں بارشوں کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارشیں متوقع۔ وزیراعظم شہباز شریف سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات، پاک بحریہ سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے وطن عزیز کے دفاع میں پاکستان نیوی کے کردار کو سراہا، بولے معرکہ حق کے دوران پاک بحریہ نے جرت، قربانی اور پیشہ ورانہ مہارت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی شنگھائی میں مفاہمت کی 3 یادداشتوں کی دستخط کی تقریب میں شرکت، کہا کہ MOUs پاک چین زرعی، تکنیکی، ماحولیاتی تعاون کو مضبوط بنانے کی عملی کوشش۔ تقریب میں خاتون اول آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو زرداری، شرجیل میمن ہیں اور دیگر بھی شریک تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے چین کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کارپوریشن کے جنرل مینیجر اور دیگر عہدیداروں کی ملاقات، پاک چین اقتصادی راہداری سمیت اعلیٰ منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو سے توانائی شعبے کی اہم چینی کمپنی وانگٹائی پاور کے وفد کی بھی ملاقات، پاکستان میں توانائی کی متبادل ذرائع میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے قریب نالے پر تجاوزات، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا نوٹس لے لیا۔ چیف سیکرٹری سندھ کو تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت، سپریم کورٹ رجسٹری آنے والوں کے لیے پارکنگ کے مناسب بندوبست کے احکامات۔ Big appeal, big in-swinger too, might have done a bit too much. Runs, and what a shot that is. Just dismissed it. Great timing. ایشیا کپ میں بنگلہ دیش اور افغانستان کا مقابلہ جاری، بنگلہ دیش کی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بڑا ہدف دینے کی کوشش۔ گروپ بی میں اس وقت سری لنکا 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے، افغانستان اور سری لنکا 2 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ پتا ہے کہ میں ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ کھیلنے آیا ہوں جاپان ٹوکیو میں، تو کل 17 تاریخ ہے، تو کل 17 تاریخ کو میرا کوالیفائی راؤنڈ ہے، تو میرے لیے مزید دعا کریں تاکہ میں اچھا پرفارم کروں اور فائنل کے لیے کوالیفائی کروں۔ اور اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نئے مشن کے لیے تیار، ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کوالیفائنگ راؤنڈ کل ہوگا، قومی ہیرو کی ٹوکیو میں ہونے والے مقابلوں میں جیت کے لیے قوم سے دعاؤں کی اپیل۔ ارشد ندیم کے گروپ میں 2 بھارتی پلیئرز روہت یادو اور یشویر سنگھ بھی شامل ہیں۔